غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ بلکہ اسلام کا، شریعت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہو اس چیز کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر نکالا جائے۔ اور صدقہ فطر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ عید والے دن اتنا دو کہ غریب مانگنے سے بے نیاز ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے، ہمارے یہاں چونکہ گیہوں کی پیداوار زیادہ ہے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت غالباً اس وقت 70 روپے چل رہی ہوگی، آپ بازار میں معلوم کر لیں۔ بتائیے اگر ایک آدمی اپنا فطرہ 70 روپے غریب کو دے رہا ہے تو کیا غریب مانگنے سے بے نیاز ہو جائے گا؟ 70 روپے میں تو ایک وقت کا کھانا نہیں آتا، 70 روپے میں اس کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، اس کی عید کی خوشی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کا اندازہ لگا لیں آپ۔ اب ہمارے یہاں کا جائزہ لیں، بڑے سے بڑا مالدار، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہنے والا، قیمتی کاروں میں پھرنے والا، قیمتی سوٹ سلانے والا، شاہانہ زندگی گزارنے والا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر نکال رہا ہے، جبکہ اپنے بچوں کو جو کیڈبری چاکلیٹ کلاتا ہے وہ بھی 70 روپے میں نہیں آتا۔ تو اس لیے دیکھیے ترتیب یہ بنائیں، اگر نکال لیں تو جو ہے صدقہ فطر ادا ہو جاتی ہے، اگر آپ گیہوں کے حساب سے بھی نکالیں صدقہ فطر ادا ہو جاتی ہے، لیکن غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، شرم بھی تو کوئی چیز ہے، حیا بھی تو کوئی چیز ہے، غریبوں کی غربت بھی تو کوئی چیز ہے، ہمدردی، ایثار اور قربانی یہ بھی تو کوئی چیز ہے، اس کا بھی تو اندازہ لگائیں۔ جب اللہ نے اتنا مال آپ کو دیا ہے تو آپ ہمت کر کے کھجور کے حساب سے نکالیں، جو تقریباً 700 یا 800 روپے بنتی ہوگی، بازار میں معلوم کر لیں، اور کشمش کی قیمت کے حساب سے نکالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک صاحب نصاب تو ہیں لیکن ان کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہے، اور ایک اس سے زیادہ مالدار ہے، اور ایک اس سے بھی زیادہ مالدار ہے۔ 3 قسم کے مالدار ہوئے۔ اب اسلام اور شریعت کی نظر میں ہر وہ شخص مالدار ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو عرض نکال کر۔ اب دیکھیے کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں، اب یہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے لیکن اتنا بڑا مالدار نہیں، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں۔ تو اس کے حساب سے اب دیکھیں، جو صاحب نصاب تو ہے لیکن پیسے اس کے پاس کم ہیں، وہ 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ جو اس سے بھی زیادہ مالدار ہے وہ 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت کے برابر صدقہ فطر ادا کرے، اور جو اور بھی زیادہ مالدار ہے وہ 3.5 کلو کشمش جو بازار میں جس کی قیمت چل رہی ہے اس کی حساب سے صدقہ فطر نکالے۔ دیکھیے اس حساب سے نکالیں گے تو پھر غریبوں کی غربت بھی ختم ہوگی اور ان کا افلاس بھی ختم ہوگا، وہ صحیح معنوں میں عید کی خوشیاں بھی منا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی جو ہے غالباً بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے، وہاں پر بازار میں گیہوں کی قیمت معلوم کی تو بہت کم قیمت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نہ نکالو بلکہ کھجور یا کشمش کے حساب سے نکالو، اس لیے کہ یہاں پر گیہوں کی قیمت بہت ہی کم ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت اور اسلام کا منشا یہ ہے کہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہو اس حساب سے نکالے۔ تو بہرحال ہر آدمی اپنا حساب کتاب، اپنا بینک بیلنس، اپنا جیب خرچ اس کے حساب سے نکالے۔ جو کم درجے کا مالدار ہے وہ گیہوں کے حساب سے نکالے، جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ کھجور کے حساب سے نکالے، جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کرے۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔